نیا سال شروع ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ وینزویلا میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو ناقابل یقین تھا۔ وینزویلا کے ڈیفرنٹ پارٹس انکلوڈنگ کراکاس بمبارڈمنٹ سنی گئی، دھماکے سنے گئے اور لو فلائی جیٹس بھی دیکھے گئے۔ پھر یہ نیوز بریک ہوئی کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ نیکولس مدورو اور ان کی وائف کو امریکہ نے ابڈکٹ کر لیا ہے۔ یہ معمولی ابڈکشن نہیں تھی بلکہ ایک وائلیشن آف انٹرنیشنل لاء تھی، کسی کنٹری کی رائٹ ٹو سوورینٹی کی وائلیشن تھی جو کہ UN کا چارٹر آرٹیکل 2 میں پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ کسی ملک کے سربراہ کی رائٹ ٹو امیونٹی کی بھی وائلیشن تھی۔ پروہیبیشن آف یوز آف فورس کے آرٹیکل کے وائلیشن کے ساتھ ساتھ یہ آپریشن UN سیکورٹی کونسل کی پرمیشن کے بغیر کیا گیا۔ ملٹری آپریشن کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج ہوا۔ وینزویلا کی گورنمنٹ نے اسے کولڈ بلڈڈ آپریشن قرار دیا۔ میڈیا رپورٹس کے اکارڈنگ اور آفیشیل سورس کے اکارڈنگ ڈیتھ ٹول 100 کراس کر چکی ہے۔ اس سوورینٹی وائلیشن اور ڈیتھ ٹول کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو وینزویلن اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپیٹس ہیں، باہر کے کنٹریز میں رہ رہے ہیں۔ وینزویلا کے اندر ایسی سیلیبریشن ابھی تک نوٹس نہیں کی گئی ہے۔ یہ سیکریٹ ایک اوپن فیکٹ بن چکا ہے کہ امریکہ کا یہ اٹیک آئل کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ایون کہ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو کہنے میں ذرا بھی نہیں شرمائے۔ Oil. What are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. We're going to keep it. ابھی امریکہ وینزویلا کی ریمیننگ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا ہے، اپنی ڈیمانڈز پٹ فارورڈ کرتی ہیں، جن میں میجر ڈیمانڈ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ریلیشن ختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ وینزویلا کے آئل کی ٹریڈ پہ فل کنٹرول چاہتا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ڈیلسی روڈریگز کو وارن کیا ہے کہ اگر اس نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو اسے ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی، اور یہ کہ امریکہ سیکنڈ ملٹری آپریشن بھی کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اکارڈنگ انہوں نے آئل کمپنیز سے نیگوشیشنز بھی سٹارٹ کر دی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کا اپنے رائول کنٹریز کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اس کنٹیکسٹ میں ایران میں موجودہ سچویشن کنسرن کا باعث ہے۔ ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ پورے کنٹری میں سپریڈ ہو چکے ہیں۔ ان پروٹیسٹ کے پیچھے میجر فیکٹر ایران کی اکنامک سچویشن ہے۔ آلدو ایران کافی عرصے سے US کی سینکشنز کو فیس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اکنامک چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن پچھلے مہینے ہی ایران نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ نیکسٹ 2 ایئرس میں ایران اسپیس میں 30 سیٹلائٹس بھیجے گا۔ اگر ایران کے پاس اتنی فائنینشیل کیپیسٹی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ ایران اپنی کرنٹ اکنامک سچویشن کو مینیج نہیں کر پایا؟ اس کنٹیکسٹ میں ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ کو بڑھاوا دینے میں CIA اور موساد کا رول وارڈ آف نہیں کیا جا سکتا۔ اس سچویشن میں ایران ابھی تک ایران پہ سائیکولوجیکل پریشر انہینس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملٹری اٹیکس کے لیے تھریٹن کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو وارن کیا ہے کہ پروٹیسٹرز پر اگر اٹیک کیا گیا اور ان کو مارا گیا تو امریکہ اس سچویشن میں لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے۔ لاکڈ اینڈ لوڈڈ ایک ملٹری ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ کمبیٹ کے لیے تیار ہونا۔ یہ امیرنٹ اٹیک کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ امریکہ کے لیے ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ ایک پریکٹیکل آپشن نہیں ہوگی، کیونکہ ایران میں ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے۔ IRGC میں لو ڈیفیکشن ریٹ ہے، اس کے علاوہ ایران کا ٹیریٹری مونٹینیس ہے۔ لیکن ان فیکٹرز کے باوجود پروٹیسٹ کی بڑھتی ہوئی شدت کی وجہ سے سچویشن کسی طرف بھی موو کر سکتی ہے۔ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کی آپشن کی بجائے مڈورو کی ٹائپ کا آپریشن کر سکتا ہے اور ایران کے اسپریچول لیڈر کو کڈنیپ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی کرنٹ سچویشن سول وار کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ایران چونکہ پاکستان کا قریبی ہمسایہ ہے، جو بھی سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوگی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ مئی 2025 میں انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس کھل کے سامنے آیا۔ اگر ایران میں پرو اسرائیل ریجیم لانچ کر دی جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا۔ موساد اور را ایسی سچویشن کا پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر کے بلوچستان میں جہاں کلبھوشن یادو کی صورت میں یہ نیکسس سامنے آیا۔
ایسے سچویشن میں پاکستان کے لیے فرسٹ پریورٹی انٹرنل کوہیشن ہونی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔